اللہ 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 اللہ۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جب آسمانوں پر اور جنت میں متمکن تھے تو آپ نے وہاں بڑے عجائبات کا مشاہدہ فرمایا، اور انہی عجائبات میں سے ایک جگہ ہے جس کو کہ بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ سورہ طور کی شروع کی 6 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے 5 چیزوں کی قسمیں ارشاد فرمائی ہیں، اور ان 5 چیزوں میں بیت المعمور بھی ہے۔ چنانچہ سورہ طور کی بالکل شروع کی آیتوں میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے والبیت المعمور، اور بیت المعمور کی بھی قسم ہے۔ اب غور کیجئے کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بہت زیادہ عزیز ہو، بہت اس کا مقام و مرتبہ ہو، تو رب کریم اسی چیز کی قسم ارشاد فرماتا ہے۔ تو بیت المعمور یہ ایک ایسی جگہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کی قسم ارشاد فرمائی، فرمایا والبیت المعموری، اور بیت المعمور کی قسم ہے۔ تو جناب آدم علیہ السلام نے بھی بیت المعمور کا دیدار کیا۔ یہ 7ویں آسمان پر ایک جگہ ہے بیت المعمور، اور اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر وقت فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ وہ کیسی عظیم الشان جگہ ہوگی بیت المعمور، کہ ہر وقت فرشتے اس جگہ، اس مکان بیت المعمور کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مشیت و حکمت کے تحت جناب آدم علیہ السلام کو زمین پر دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا، تو جناب آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ایک عرض کی کہ اے اللہ، میں جنت سے باہر جا رہا ہوں اور آسمانوں سے بھی نیچے زمین پر بھیجا جا رہا ہوں، تو مجھے کوئی جنت کی نشانی عطا فرما دیجئے تاکہ میں دنیا میں جب جاؤں اور جا کر کے اس چیز کو دیکھوں تو مجھے جنت کی رونقیں یاد آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اچھا اے آدم، تم جنت میں سے ایک موتی اٹھا لو۔ چنانچہ جنت سے باہر نکلتے وقت اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے جنت سے ایک سفید رنگ کا آبدار چمکدار موتی جو ہے وہ اٹھا لیا، اور آپ دنیا میں جو ہے وہ تشریف لے آئے۔ اب دنیا میں جب آپ تشریف لائے تو آپ کو بیت المعمور کی بہت یاد آتی تھی کہ 7ویں آسمان پر وہ گھر ہے، وہ مکان ہے، وہ جگہ ہے بیت المعمور۔ کیا شاندار جگہ ہے، ہر وقت فرشتے اس کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ دیگر جو بھی عبادات ہیں وہ تو میں زمین پر کر لیتا ہوں، نماز ہے، روزہ ہے، ذکر و اذکار ہے،
تو جو بھی نیک اعمال ہیں وہ تو میں زمین پر کر لیتا ہوں، لیکن وہ بیت المعمور کی رونقیں وہ زمین پر نہیں ہیں۔ تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، حضرت آدم علیہ السلام نے، کہ اے اللہ، دنیا میں بھی کوئی ایسی جگہ میری اور میری اولاد کے لیے منتخب فرما دے تاکہ ہم دنیا میں بھی اس جگہ کا طواف کریں تو ہم کو بیت المعمور کے طواف کی یاد تازہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرما لیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس سلام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے، اور اب آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ 7ویں آسمان پر جو بیت المعمور ہے بالکل اس کی سیدھ میں زمین پر ایک گھر کو تعمیر فرمائیے، تو وہ گھر آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے طواف کا مقام جو ہے وہ بن جائے گا۔ چنانچہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے زمین پر جو ہے ایک نشان جو ہے وہ بنا دیا اور عرض کرتے ہیں کہ یہ جو نشان ہے یہ بالکل بیت المعمور کی سیدھ میں زمین پر ہے۔ اب آپ یہ جو میں نے نشان لگایا ہے اس پر دیواریں تعمیر کریں اور ایک گھر جو ہے وہ بنائیں۔ چنانچہ اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے جہاں جہاں وہ نشان تھے وہاں پر دیواروں کو تعمیر کرنا شروع کر دیا، اور وہ عمارت جو ہے وہ خانہ کعبہ کی وہ بن گئی۔ تو خانہ کعبہ کی جو سب سے پہلی تعمیر فرمائی ہے وہ اللہ کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی، اور یہ ان کی دعا کا اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا تھا۔ تو آپ نے خانہ کعبہ جو ہے وہ تعمیر کر دیا۔ اب جب آپ نے خانہ کعبہ کو تعمیر کر لیا تو آپ اب بڑی حیرت سے جو ہے خانہ کعبہ کو، بیت اللہ شریف کو دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب جبریل امین علیہ السلام جو ہیں وہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام، آپ کے ہی دل کی یہ تمنا تھی کہ دنیا میں کوئی ایسا گھر ہوتا کہ میں اور میری اولاد اس گھر کا طواف کرتے، تو جو 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے کہ جس کا فرشتے ہر وقت طواف کرتے رہتے ہیں، تو اس طواف کی زمین پر ایک یادگار قائم ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ طواف کیجئے۔ جناب آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے جبریل، یہ گھر تو میں نے بنا لیا، اس کے 4 کونے، اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں۔ اب 4 کونے، میں نے طواف کرنا شروع بھی کیا، ذہن سے نکل گیا کہ کس کونے سے شروع کیا تھا، تو اب کس کونے پر آ کر کے اپنے طواف کو، اپنے چکر کو مکمل کروں گا، تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کہاں سے شروع کروں اور کہاں پر ختم کروں۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام، یاد کیجئے جب آپ جنت سے باہر تشریف لا رہے تھے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ یا اللہ مجھے کوئی نشانی عطا فرما دے جنت کی، تاکہ دنیا میں جاؤں اس کو دیکھوں تو مجھے جنت کی رونقیں یاد آ جائیں، تو باہر نکلتے وقت وہ جو آپ نے جنت کا موتی اٹھایا تھا وہ آج کے دن کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ وہ موتی آج کے دن کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ اب وہ موتی آپ ایک کونے پر لگا دیجئے، اور اس کونے پر لگا کر کے اسی کونے کی سیدھ سے طواف شروع کریں اور اسی
कोने पर कि जहां वो मोती लगा होगा वहां पे आपका तवाफ मुकम्मल हो जाएगा। और वो मोती क्या है? वो मोती है हजरे अस्वद। वो मोती क्या है? वो है हजरे अस्वद। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम उसको जन्नत से लेके आए थे तो वो सफेद रंग का था, बहुत ही चमकदार और आबदार था। हदीस पाक में है कि जब कोई मोमिन ईमान वाला मुसलमान वो जाता है और जा करके हजरे अस्वद को बोसा देता है तो हजरे अस्वद उसके सारे गुनाहों को चूस लेता है और वो बोसा देने वाला गुनाहों से बिल्कुल पाक और साफ हो जाता है। अब वो हजरे अस्वद जो है वो ईमान वालों मुसलमानों के गुनाहों को चूसता रहा, चूसता रहा, चूसता रहा और सबके गुनाहों को अपने अंदर जज्ब करता रहा। ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है। तो मुसलमानों और अहले ईमान के गुनाहों को चूसने और जज्ब करने की वजह से पहले वो सफेद था, अब वो सियाह हो गया है, इसलिए उसको कहा जाता है हजरे अस्वद। अब जनाबे आदम अलैहिस्सलाम ने वो मोती लेकर के आए और ला करके आपने एक कोने पर उसको नस्ब कर दिया। और उसको नस्ब करने के बाद जब अल्लाह के प्यारे नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बैतुल्लाह का तवाफ करना शुरू किया तो सुभान अल्लाह, आपको बैतुल मामूर के तवाफ की याद ताज़ा हो गई और बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा का तवाफ मुकम्मल कर लिया। अच्छा, जब आपने तवाफ मुकम्मल कर लिया तो अब सुनिए जनाबे जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम क्या अर्ज़ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सबको खाना काबा का तवाफ नसीब फरमाए और उस पाक घर की हम सबको ज़ियारतें अता फरमाए। जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं कि ए अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, वो जो जगह है बैतुल मामूर, हर वक्त 70,000 फरिश्ते उस घर का तवाफ करते हैं और जब किसी एक फरिश्ते की बारी आ जाती है खाना काबा का तवाफ करने के लिए तो फिर क़यामत तक उसकी दोबारा बारी नहीं आएगी और क़यामत तक जो है वो बैतुल मामूर का इसी तरह से फरिश्ते तवाफ करते रहेंगे। और जब से बैतुल मामूर का तवाफ शुरू हुआ है क़यामत तक जितने फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ करेंगे, आपकी औलाद में से कोई मुसलमान आकर के खाना काबा का तवाफ एक मर्तबा भी कर ले, उन सारे फरिश्तों के तवाफ का सवाब अल्लाह ताला आपकी उस औलाद को अता फरमाएगा। जितने फरिश्तों का अजर व सवाब है, सबका सवाब किनको मिलेगा कि जो जाकर के खाना काबा का तवाफ करेंगे। तो ये कितनी बड़ी इबादत है, ये कितना बड़ा मकाम है और ये कैसा अज़ीम अजर व सवाब है। लिहाजा उलमाए किराम फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि जो शख्स हज पे जाए या उम्रे पे जाए तो कोशिश करे कि जितना ज्यादा जो है खाना काबा का तवाफ कर सकता है तो वो कर ले। बात आ रही है समझ में? कहते हैं कोशिश करे जितना ज्यादा वो खाना काबा का तवाफ कर सकता है वो कर ले, इसलिए कि ये एक ऐसी इबादत है कि जो सिर्फ खाना काबा में ही हो सकती है, दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। सिर्फ वही हो सकती है और दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। तो नमाज तो आप दुनिया में कहीं भी पढ़ सकते हैं, कुरान की तिलावत आप दुनिया में कहीं भी कर सकते हैं, रोजा आप दुनिया में कहीं भी रख सकते हैं, दीगर सदका व खैरात जिक्र व अज़कार जो भी नेक अमाल है आप दुनिया में कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन खाना काबा का तवाफ सिर्फ हरम काबा में ही कर सकते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं कर सकते। तो कहते हैं लिहाजा जो हज पे जाए, जो उम्रे पे जाए, उसके लिए सबसे बड़ी इबादत यह है कि जितना कोशिश करे खाना काबा का तवाफ करे, हर तवाफ पर अल्लाह ताला उसको ऐसा अजीम अजर व सवाब अता फरमाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें
اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔